بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں جو مجھے سن رہا ہے، ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ آج ہم انتہائی قادر الکلام شاعر حسرت موہانی کے متعلق پڑھیں گے۔ حسرت موہانی کی جو غزل ہے، 2 غزلیں، وہ میٹرک کے سلیبس کا نصاب کا حصہ بھی ہیں، تو ہم حسرت موہانی کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے، لیکن اس سے قبل حسرت موہانی کی زندگی کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ تو چلتے ہیں حسرت موہانی کی طرف۔ حسرت موہانی جو تھے وہ 4 اکتوبر 1878 میں پیدا ہوئے۔ کتاب میں یہ 1875 لکھا ہوا ہے، اور بعض لوگ اس کو 1881 بھی لکھتے ہیں۔ آپ اتر پردیش ضلع موہان میں رہائش پذیر تھے۔ وفات آپ کی 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ مولوی انوار کے باغ میں دفن کیے گئے۔ حسرت فلسفے اور عشق کا شاعر تھا۔ حسرت نے 72 سال 9 ماہ اور 13 دن زندگی جو ہے وہ گزاری۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں نکات سخن، محاسن سخن، متروکات سخن، دیوان حسرت موہانی، شرح دیوان غالب، مشاہدات زندہ اور انتخاب حسن موجود ہیں۔ حسرت نے مختلف اوقات میں 3 مرتبہ قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کی۔ 3 مرتبہ آپ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ تو یہاں سے ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انتہائی مشکل والی زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ دوران قید ذرا ان کے شعر کو دیکھیے کہ کٹ گیا قید میں مایہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطار کا۔ تو اس ایک شعر سے ان کی جو مشکلیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، قید و بند کے دوران انہیں جن مصائب کا وہ شکار ہوئے، وہ اس ایک شعر سے ہی عیاں ہو جاتی ہے۔ حسرت کے آباء و اجداد اتر پردیش کہاں سے آئے؟ تو یہ 6 صدیاں حسرت کی پیدائش سے قبل، جب سلطان التمش ایران سے بھارت آیا تو ان کے جو فورس فادر تھے، آباء و اجداد تھے، وہ ان کے ساتھ آئے اور وہاں پہ آ کے رہائش پذیر ہوئے تھے۔ حسرت کا دوران زندہ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قید و بند میں جس مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھنے کی مشق کو بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی دوران قید بھی انہوں نے قلم اور کرتاس سے رشتہ جوڑے رکھا۔ یعنی کہ حسرت نے وہ جو دوران قید ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا، وہ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا۔ انہیں عام لوگوں کے ساتھ رکھا گیا اور انتہائی برا رویہ ان کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ حسرت آزادی کے علمبردار تھے۔ حسرت آزاد مملکت دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے تو وہ انگریزوں کے خلاف تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہندوؤں کے بھی خلاف ہو چکے ہوئے تھے۔ حسرت کو کوئی نہ پہچاننے والا شخص جب پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو وہ اسے مخبوط الحواس سمجھتا تھا۔ داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے نہ صاف نہ گندے، بوٹوں کے اوپر گرد، ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی حالت تھی۔ موٹیا چشمہ پہنتے تھے اور اپنا وہ کسی بھی طرح کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہی حسرت رئیس المتغزلین کہلائے، کیونکہ آپ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ نے الفاظ کی بنت اور ان کا استعمال انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ ذرا ان کے شعر کو دیکھیے گا، زبان زد عام شعر ہے ان کا۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے، میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں اڑانا یاد ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھیے کہ عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے، عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے، کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن، کیونکہ آپ کا نام سید فضل الحسن تھا اور آپ حسرت کے نام سے مشہور ہوئے، حسرت موہانی کے نام سے حسرت آپ تخلص کیا کرتے تھے۔ حسرت موہانی کے کلام میں آپ کو انتہائی بے ساختگی، شگفتگی اور لفظوں کی بہترین بنت دکھائی دے گی۔ آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ میں بھی یہی بات کہنے والا تھا۔ کسی بھی شاعر کی یہ محراب
اخراج ہوتی ہے کہ جب وہ کلام کہے تو سننے والا کہے کہ کاش میں بھی ایسا کہتا یا میں بھی ایسا ہی کہنے والا تھا۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور شعر، وہ چپ ہو گئے ہیں مجھ سے کیا کہتے کہتے کہ دل رہ گیا مدعا کہتے کہتے، میرا عشق بھی خود غرض ہو چلا ہے تیرے حسن کو بے وفا کہتے کہتے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، بے ساختگی، شگفتگی اور درد اور ٹیس سے بھرا ہوا کلام حسرت موہانی کا تھا۔ اس شخص کی زندگی انتہائی مشکل سے گزری، بڑے بڑے مسائل سے یہ نبرد آزما ہوا، قید و بند کی صحبتیں اس نے برداشت کی اور مالی حالات بھی بہت ہی نگفتہ بہتے، یہاں تک کہ اس کے اوپر جب جرمانہ ہوا اور یہ اپنا جرمانہ ادا کرنے سے قاصر رہا تو اس کے کتب خانے کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا گیا۔ آج ہم حضرت موہانی کی پہلی غزل کے اشعار کی مکمل تشریح کریں گے کہ کیا کہتا ہے حضرت موہانی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔